جو لوگ رمضان شریف میں بھی نمازیں نہیں پڑھا کرتے، جو لوگ رمضان شریف میں بھی روزہ نہیں رکھا کرتے، وہ اپنا محاسبہ کریں، کیا اللہ تبارک و تعالی اپنی بارگاہ میں کیوں نہیں بلا رہا؟ جو لوگ کہتے ہیں ہم نہیں پڑھتے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں آپ تمامی حضرات خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مولا کریم ہم سب مسلمانوں کو رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دوستو، رمضان شریف آنے میں چند دن باقی بچا ہے۔ رمضان شریف اللہ تبارک و تعالی کی بہت ہی بڑی نعمت ہے، اور اس نعمت کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس مہینے میں اپنے بندوں پر اتنا بڑا انعام و اکرام فرماتا ہے، اتنی اپنی رحمت کی برسات کیا کرتا ہے کہ انسان اس کا جتنا شکر ادا کرے وہ کم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ جو اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں کا شکر بجا لاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی ان نعمتوں میں اور زیادہ اضافہ کر دیا کرتا ہے۔ کیا آپ بھی رمضان شریف کی اتنی بڑی نعمت ہے اس کا شکر ادا کرتے ہیں؟ کیا ہم اور آپ رمضان شریف کی جو اتنی بڑی نعمت ہے اس کا ہم صحیح طریقے سے شکر بجا لاتے ہیں؟ رمضان شریف اگر نصیب ہو گیا تو کیا صرف زبان سے اتنا کہہ دیں گے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ مجھے رمضان جیسی عظیم نعمت سے نوازا ہے، تو کیا آپ اس کے حق کو ادا کر دیں گے؟ یاد رکھیے گا، رمضان شریف کی جو نعمت ہے صرف زبان سے ادا کرنے سے نہیں ہوگا۔ اس نعمت کا شکریہ اس طریقے سے ادا کریں کہ رمضان شریف کے پورے مہینے کا روزہ رکھیں۔ ہمارے بہت سارے اسلامی بھائی رمضان شریف اللہ تعالیٰ نصیب فرما دیتا ہے لیکن اس کے روزے نہیں رکھتے، اور بہت سارے لوگ رمضان شریف میں روزے بھی نہیں رکھتے، نمازیں نہیں پڑھا کرتے، قرآن پاک کی تلاوتیں نہیں کیا کرتے۔ ہوتا ہے، اکثر دیکھا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ رمضان سے پہلے ہی رمضان کی تیاری میں لگ جایا کرتے تھے۔ کس طریقے سے 11 مہینے جو کام کرتے ہیں اسی میں سے کچھ انتظامات کر کے رکھا کرتے تھے کہ رمضان شریف میں کچھ نہیں کرنا، رمضان شریف میں صرف اور صرف اللہ کی عبادتیں کیا کریں گے۔ تو کیا ہم اور آپ بھی ایسا کرتے ہیں؟ بلکہ لوگ رمضان شریف میں اور زیادہ کام میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ تو نہیں، رمضان شریف سے پہلے ہی اپنے کام کو، جو آپ کا کام پھیلا ہوا ہے، اسے سمیٹ لیجئے تاکہ ایک مہینہ اللہ تبارک و تعالی کو زیادہ سے زیادہ ہم یاد کر سکیں۔ کیا آپ پر اللہ کی لعنت آ گئی ہے؟ کیا اللہ کی طرف سے پھٹکار آ گئی ہے؟ کیا اللہ تبارک و تعالی آپ کو اپنی بارگاہ میں نہیں بلانا چاہتا؟ اس بات کا آپ جائزہ کریں، رمضان سے پہلے ہی رمضان کی تیاری میں لگ جائیں، اور جتنا زیادہ آپ کا چاہے دل لگے یا نہ لگے نماز پابندی کے ساتھ پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت پابندی کے ساتھ کیا کریں۔ اور اس کی تیاری کیسے کرنی ہے؟ بہت سارے ہمارے اسلامی بھائی رمضان شریف میں نماز شروع تو کر دیتے ہیں لیکن اسے نماز آتی ہی نہیں۔ تو رمضان سے پہلے جو رمضان کی تیاری کا حکم دیا جاتا ہے، اسی لیے کہ جو لوگ نماز، جس کو نہیں پڑھنا آتی، وہ نماز سیکھ لے رمضان سے پہلے۔ جسے قرآن پڑھنا نہیں آتا وہ قرآن کو سیکھ لے صحیح طریقے سے رمضان سے پہلے۔ نماز پڑھ رہے ہیں لیکن نماز کا ہمیں طریقہ معلوم نہیں، وضو کا ہمیں طریقہ معلوم نہیں، اور عبادت کرنے کا ہمیں طریقہ اور سلیقہ ہی نہیں معلوم۔ ایک تو سال بھر میں ایک مہینہ نماز پڑھتے ہیں اور وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں، اور نہ سنت کا پتہ ہے نہ فرائض کا پتہ ہے، نماز میں کتنے فرائض ہیں، نماز میں کون کون سی سنتیں ہیں، نماز میں کون سے ارکان کو ادا نہیں کریں گے جس کی بنیاد پہ ہماری
ہماری نماز ہی نہیں ہوگی، کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ تو رمضان آنے سے پہلے اگر آپ کو صورتیں یاد نہیں ہے، صورتیں یاد کر لیجئے۔ نماز میں پڑھی جانے والی جو صورتیں ہیں اس کو یاد کیجئے۔ نماز کا جو طریقہ ہے، آج کل یوٹیوب پہ ہزاروں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں آپ کو نماز کا طریقہ مل جائے گا۔ ہماری بھی بہت سارے ویڈیوز ہیں، اس میں بھی آپ جا کر کے دیکھ سکتے ہیں نماز کا طریقہ۔ آپ نماز کا طریقہ سیکھ لیجئے، اور رمضان سے پہلے تاکہ رمضان شریف میں اگر اللہ کی عبادت کریں تو ہمیں وہ ساری عبادات آتی ہوں۔ ایسا نہیں کہ گئے دوسرے کو دیکھ کر کے نیت باندھ لی اور پھر اس طریقے سے ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں کہ پاس والا رکوع میں جائے گا تو ہم بھی رکوع میں جائیں گے، دیکھ رہے ہیں یوں اس طرح گیا رکوع میں، فٹ سے یہ بھی رکوع میں چلے گئے۔ تو اس طریقے سے اچھا ہے کہ آپ رمضان سے پہلے ہی، رمضان میں جو ہے نماز پڑھنا ہے تو رمضان سے پہلے نماز سیکھ لیجئے، قرآن پاک کی تلاوت سیکھ لیجئے۔ صورتیں یاد نہیں ہے، صورتیں یاد کر لیجئے۔ ایسا نہیں ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کی فٹکار آ جائے، اللہ کی لعنت ہو جائے۔ مسلمانوں، رمضان جیسی عظیم نعمت اللہ تعالیٰ اگر ہمیں نصیب فرما رہا ہے تو اس کا صحیح طریقے سے جو ہے حق ادا کرے۔ اللہ فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، جو اللہ کے دی ہوئی انعام سے، اللہ کی دی ہوئی نعمت پہ شکر بجا لاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی ان نعمتوں میں اور بھی اضافہ کر دیتا ہے۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، یاد رکھنا اللہ تعالیٰ کا جو شکر بجا لاتا ہے اللہ تعالیٰ اس میں اضافہ کر دیتا ہے، اور آگے فرماتا ہے وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور جو انکار کر دیتا ہے یعنی شکر نہیں بجا لاتا، اللہ تعالیٰ کا عذاب بہت سخت ہونے والا ہے۔ اللہ قرآن میں اسی جو ہے آیت کے اندر ساری باتیں ارشاد فرما دیا ہے۔ تو کیا صرف زبان سے کہہ دینے سے ہم شکر ادا کر رہیں گے؟ رمضان جیسی عظیم نعمت سے نوازا ہے تو ہم رمضان میں نماز پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، تب جا کر کے ہم شکر بجا لائیں گے۔ اور اگر اس طریقے سے نہیں کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا عذاب بہت سخت سے سخت ہے ہمارے قریب۔ تو دوستو، امید ہے آپ لوگوں کو میری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ میں جو بات آپ کو بتانا چاہ رہا تھا، اللہ سے امید ہے کہ آپ کے ذہن میں اتر گئی ہوگی، اور جن لوگوں کو نماز نہیں آتی ہے رمضان سے پہلے نماز سیکھ لیں، اور جو صورتیں یاد نہیں ہے صورتیں یاد کر لیں۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی جب رمضان ہمیں نصیب فرمائے تو ہم رمضان کا بھرپور فائدہ اٹھا سکے، اس میں اللہ کی رحمتوں کو لوٹ سکے، اپنے نام اعمال کی جو تھیلی ہے اس کو بھر سکے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مولا کریم ہم سب مسلمانوں کو نماز روزہ کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔